نے فرما دیا اِلَّا نَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، ایسے ان چند لوگوں پر اللہ کا سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے سکون کی دولت نازل ہوتی ہے۔ اب آؤ میں ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ ایک آدمی ہے 60,000 روپے مہینہ کماتا ہے، 20,000 سے کم کوئی بھی نہیں کماتا۔ چھوٹا سے چھوٹا آدمی اس دور میں 20,000 کماتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی 1.5 لاکھ بھی کماتا ہے، 2 لاکھ بھی کماتا ہے کہ نہیں؟ اور گھر میں بیوی ہے، ایک بچہ ایک بیٹی ہے، ہم دو ہمارے دو، 3 ہو گئے تو آفت ہو جائے گی۔ اس فارمولے پر چلنے والے لوگ اپنے گھروں میں یا تو 4 آدمی یا 6 آدمی، کسی پر کوئی خرچہ نہیں، خالی کھانا کھلانا ہے، کپڑا دینا ہے، دوا دارو کرنا ہے، مگر آدمی پریشان رہتا ہے۔ آپ کے گھر میں نمک ختم ہو جائے، یہاں تو نہیں مانگا جاتا مگر ایک دور تھا، پڑوسیوں سے طلب کر لیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، جھاڑو نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو، نمک نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو، نہ تیل نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو، آگ نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو، گھر میں اوڑھنے کا نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو، مہمان آ گیا بچھانے کا نہیں ہے پڑوسی سے مانگ لو۔ جو لوگ اس ماحول سے گزرے ہیں، میں 60 سال کا ہوں، مجھے معلوم ہے ہم اس دور سے گزرے ہیں، اور پڑوسی اتنے کھلے دل کے، مانگنے جاؤ تو انکار بھی نہیں، وہ دے گا، نمک مانگو نمک دے گا، تیل مانگو تیل دے گا، روٹی مانگو روٹی دے گا، جھاڑو مانگو جھاڑو دے گا۔ اور اس دور میں ہم کروڑ پتی ہو گئے، مگر پڑوسی اگر نمک مانگنے آ جائے دروازہ بند کر لیا جاتا ہے، اگر جھاڑو مانگنے آ جائے تو تانا دیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک نے ان چھوٹی چھوٹی برتنے والی چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے والی چیزوں کو منع کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ ارے ضرورت مند ہے، کبھی نمک کا پڑیا مانگنے آیا ہوگا، آگ مانگنے آیا ہوگا، یہ ضرورت کوئی مانگنے نہیں آتا ہے، دے دینے سے خدا راضی ہوگا، نہیں دو گے پڑوسی ناراض ہو جائے گا، اس لیے دینے میں بھلائی ہے۔ مسلمانوں ایک دور تھا جب یہ ساری چیزیں مانگی جاتی تھی۔ آج اگر آپ کے 4 بچے ہیں، 1 لاکھ کماتے ہیں، پھر بھی تنگی آتی ہے، چاول کی بوری ختم ہو جائے تو بیوی پہ غصہ جاتے ہو، تیل کا ڈبہ ختم ہو جائے بیوی پہ غصہ جاتے ہو مسلمانوں، اور ہر ایک کے چہرے کی ہوائی اڑی رہتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر بچہ گلی میں نکل جائے، آپ کا بچہ اگر گلی میں نکل جائے اکیلا، بابا گھر میں نہ ہو، سعودیہ میں ہو، تو وہ بچہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، بابا گھر میں موجود نہیں ہے، اس بچے کے دل میں ڈر رہتا ہے۔ مگر مسلمانوں ذرا مدرسے کے بچوں سے پوچھو، کوئی یوپی سے پڑھنے آیا ہے، کوئی بنگال سے پڑھنے آیا ہے، کوئی بہار سے پڑھنے آیا ہے، کوئی محبوب نگر سے ہے، کوئی وشاکھاپٹنم سے آیا ہے، میرے مدرسے میں 7 ضلعوں کے بچے پڑھتے ہیں، نہ ان کا باپ موجود ہے، نہ ان کی ماں موجود ہے، نہ ان کا بھائی موجود ہے، نہ ان کا کوئی اپنا موجود ہے تو استاد موجود ہے، مگر جب بچہ روڈ پہ نکلتا ہے بڑے فخر سے نکلتا ہے، اس بچے سے پوچھو اے بیٹا بتا دے، تیرا بابا نہیں ہے، تیری امی نہیں ہے، تیرا بھائی نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچا دے تو تیرا بدلہ کون لے گا؟ بچہ برملا کہے گا، اے نادان تو ہمیں نہیں جانتا ہے، تیرے گھر کا بچہ ہو، باپ بدلہ لیتا ہے، مگر مدرسے کے بچوں کا بدلہ باپ نہیں رسول پاک لے لیتے ہیں۔ مسلمانوں بے خوف و خطر ہو کر، ان کے چہرے پہ کوئی غمی نہیں، ان کے چہرے پہ کوئی نحوست نہیں، ان کا چہرہ اترا ہوا نہیں، ہمیشہ خوشباش نظر آتا ہے۔ ذرا اس بچے سے پوچھو بیٹا یہ سکون کہاں سے آیا، یہ تمامیت کہاں سے آئی، تیرے اندر تیرے دل میں اتنا اطمینان کہاں سے آیا؟ آپ کے گھر کا بچہ ہو، بھروسہ ہے باپ کو ماں، شام کو ماں ہے کھانا پکائے گی، ضرور ملے گا، باپ لایا ہے گوشت خرید کر آج گوشت کھائیں گے، مگر مدرسے کے بچے کو بھروسہ نہیں ہے،
شام کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، ناظرین کے بھروسے پہ رہتے ہیں مسلمانوں، مگر بچہ بے فکرہ رہتا ہے، ان کے چہرے پہ غم کے کوئی آثار نہیں رہتے۔ اس بچے سے پوچھ رہے بیٹا بتا دے یہ تمانیت کہاں سے آئی، تو بچہ یہی کہے گا ہم کسی اور کے نہیں رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور ہمارا میزبان جانتا ہے مہمان کی خاطرداری کیسے کرنی ہے۔ مسلمانوں، تمہارے گھر کا کھانا ختم ہو جاتا ہے مگر مدرسے کی دال روٹی ختم نہیں ہوتی۔ اتنی تمانیت۔ آج آپ دیکھیں ایک نوکر، ملازم، سروس مین سروس کرتا ہے، کمپنی ہے بڑی، ان کو معلوم ہے ایک تاریخ ہوگی تنخواہ مل جائے گی، مگر مدرسہ میں نہ کوئی کمپنی ہے نہ کچھ ہے، زکوٰۃ فطرہ پہ چلنے والا ادارہ، پڑھانے والا بھی مطمئن ہے مہینہ ہو جانے تو تنخواہ ضرور مل جائے گی۔ اس آدمی سے پوچھو کون دے گا، اگر ناظرین بے ایمانی کر لے تو کرو گے کیا؟ تمہاری تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ دینے والا کہاں سے آئے گا؟ تو مسلمانوں، معلم بھی یہی کہتا نظر آتا ہے ہمیں فکر نہیں ہے، ہم جن کے گھر کا کام کرتے ہیں وہ آقا سب کو دلاتے ہیں، ہمیں بھی عطا کر جائیں گے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مسلمانوں، معلم بھی خوش نظر آتا ہے۔ غلط بول رہا ہوں بھائی بولو، کسی عالم کے اندر آپ نے کبھی غم دیکھا؟ تنخواہ ملے یا نہ ملے بڑا خوش رہتا ہے، نیند تو ایسی لیتا ہے کہ کبھی کبھی متولی کی ڈانٹ سننی پڑتی ہے کہ امام صاحب تم فجر میں اٹھے کیوں نہیں؟ گھوڑا بیچ کے سوتے ہیں یہ علماء، ان کو ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان سے پوچھو یہ سکون کہاں سے نازل ہوا، کہاں سے آیا؟ ایمان اگر دل میں موجود ہے تو کہنا ہوگا مصطفیٰ نے رحمت نے فرما دیا ہے قرآن پڑھنے والوں پر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے، پڑھانے والوں پر بھی سکینہ نازل کرتا ہے۔ اللہ نے جس کو سکون کی آغوش میں جگہ دے دیا ہو وہ کبھی بے چین نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آپ آؤ مقام صفہ میں، ذرا غور سے سننا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، نام سنے ہیں نا بھائی بولو؟ ارے بہت بہترین راوی صحابی رسول، کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگ جب ان کا نام لیتے ہیں تو منہ میں مٹھاس آ جاتا ہے۔ وہ صفہ میں پڑھنے والے صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، بڑے غریب صحابی، ان کے گھر سے کھانا نہیں آتا تھا، صفہ میں پڑھتے تھے، کوئی لا کے دے دیتا تو کھا لیتے تھے، کوئی لا کے دے تو کھا لیتے تھے، مگر ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ 6 دن تک کچھ نہیں آیا۔ کتنے دن؟ 6 دن تک کچھ نہیں آیا۔ 1 دن بھوکا، 2 دن بھوکا، 3 دن بھوکا، 4 دن بھوکا، 5 دن بھوکا، 6واں دن چل رہا ہے۔ اچانک ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کر آیا، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے میں بھوکا ہوں 6 دن کا، آج تو پی لیتا ہوں۔ گلاس ہونٹ کی طرف لے ہی جا رہے تھے، یاد آیا ناظم مدرسہ مصطفیٰ جان رحمت کی اجازت کے بغیر کیسے پی لوں؟ بھاگے رسول اللہ کی طرف، یا رسول اللہ دودھ کا پیالہ آیا ہے اور میں 6 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ بھی سنانا ضروری ہے، نہیں سنائیں گے دوسرے کو دے دیے تو پریشانی کی بات، مطلب میں 6 دن کا بھوکا ہوں اور یہ دودھ کا پیالہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ دیکھو اور کوئی بھوکا ہے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ تلاش کرنے نکلے تو 6 آدمی اور ملے جو کچھ نہیں کھائے۔ اب یہ لے کر 7واں ہو گئے تو دل ہی دل میں سوچنے لگے گلاس 1 ہے اور ہم بھوکے 7 لوگ ہیں، دل ڈوبا جا رہا ہے، کیا ملے گا؟ کچھ ملنے والا نہیں ہے، مگر ہوش آیا سب سے پہلے تو سرکار مجھے دیں گے، میں پورا پی لوں گا، اس کے بعد دوں گا کسی کو، ہے نا؟ ایک بھوک ہے پیٹ میں، ایک گلاس دودھ کا آیا ہے، مگر ناظم مدرسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی ہمت نہیں رکھتے. ابو ہریرہ کی اسی فطرت کو اگر دیکھنا ہو تو مدرسے میں آ جاؤ. کسی راہ چلتے مدرسے کے بچے کو 1 درجن کیلا دے کر دیکھو بیٹا مدرسے میں دے دینا. بچے کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کھا لے. کوئی دیکھتا نہیں ہے, استاد نہیں دیکھ رہا ہے, اراکین نہیں دیکھ رہے ہیں, ناظرین نہیں دیکھ رہا ہے. بچہ کھا سکتا ہے مگر نہیں کھائے گا. مدرسے میں آئے گا, کسی استاد کو دے گا کہ حضور کسی نے مدرسے میں دینے کے لیے کہا ہے. اس بچے سے پوچھ رہے بیٹے تو کھایا کیوں نہیں؟ میں ناظرین دیکھ رہا تھا, میں استاد دیکھ رہا تھا. اگر تو کھا لیتا تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا. تو بچہ فوراً کہے گا نہیں, میں بغیر اجازت کے یہ مال کھا نہیں سکتا ہوں. اس بچے سے پوچھو اے بچہ یہ فطرت کہاں سے آئے گی؟ تو مسلمانوں ان سوال ثواب یہ جواب دیتا ہے. ابو ہریرہ صفہ کے طالب علم ہے, ناظر مدرسہ کی اجازت کے بغیر جب دودھ کی پیالی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو مقام صفہ کے پڑھو. یہ مدارس ہیں, ان مدارس کے بچے دیے ہوئے کیلوں کے ہاتھ کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ یہ فطرت بھی آئی تو صفہ کے مقام سے آئی. مسلمانوں اب آپ کو غور کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا دل میں کہ سب سے پہلے تو سرکار میرے ہاتھ میں دیں گے, میں پورا پی جاؤں گا. مگر جب کھڑے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ بائیں جانب آ گئے. لائن ایسی لگی اور سرکار دائیں جانب سے بانٹنا شروع کر دی. والا یا اللہ پہلے میرے کو ملنا تھا, اب تو ادھر سے بٹ رہا ہے. پہلے ان کو ملے گا, پھر ان کو ملے گا, پھر ان کو ملے گا, پھر ان کو ملے گا. بچے گا کیا کہ میں کھاؤں گا یا میں پیوں گا. مگر جب 6 آدمی پی گئے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ 6ویں آدمی سے اپنے ہاتھ میں لیا, لے کر حضرت ابو ہریرہ کو تھمایا. اے ابو ہریرہ دیکھنا نہیں ہے, پیتے جانا ہے. پیتے گئے, پیتے گئے, پیتے گئے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا میرے بدن کے مسامات سے دودھ بہنے لگ جائیں گے, میرے ناخنوں کے پوروں سے دودھ نکلنے والا ہے. اتنا شکم سیر ہو کر کے پیا, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. گلاس کا دودھ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا کتنا دودھ تھا اس کے اندر, سب پی گئے, میں بھی پی گیا, پھر بھی ختم نہیں ہو رہا. آ جاؤ, آپ کے گھر میں 4 آدمی کمانے والا, 4 آدمی کھانے والا, چاول ختم ہو جاتا ہے. مگر کسی مدرسے کے ناظرین سے پوچھو مدرسے کا چولہا کیوں نہیں بند ہوتا ہے؟ نہ کبھی دال ختم ہوتی ہے, نہ کبھی چاول ختم ہوتا ہے, نہ کبھی پیاز ختم ہوتی ہے, نہ کبھی لہسن ختم ہوتا ہے, نہ کبھی تیل ختم ہوتا ہے. ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ لا کے دے دیتا ہے. دیتا کوئی اور نہیں ہے. جبرائیل نہیں آتے, میکائیل نہیں آتے, اسرافیل نہیں آتے, کوئی اور نہیں آتے, تم بھی آتے ہو. مسلمانوں مصطفیٰ جان رحمت جب آپ کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اے پیارے تو گھر میں بیٹھا ہے, مدرسے کے اندر دال ختم ہو رہی ہے, چاول ختم ہو رہا ہے. مسلمانوں جو شوہر ایک تھیلا چاول ختم ہو جانے پر بیوی کو ڈانٹتا ہے, وہی شوہر دل کو شادہ کر کے کنڈلوں کا کنڈل مدرسے میں پہنچا دیتا ہے. اس دینے والے سے پوچھو یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ مسلمانوں دینے والا کہتا ہے میں بھی راضی ہوں, میرا خدا بھی راضی ہو جائے, مصطفیٰ جان رحمت راضی ہو جائے. یہ دنیا کیا ہے, اللہ راضی ہو جائے تو ساری کائنات اپنی ہو جاتی ہے. مسلمانوں یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو کہنا ہوگا رسول پاک مدینے سے میزبانی فرما رہے ہیں. اب ذرا غور کرو, میں مختصر کر دوں, بہت زیادہ ہو گیا. چلے میں پانی درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں آج میں بہت تھکا ہوا اس لیے بھی ہوں کہ میں نے مصلی للنساء یعنی عورتوں کی نماز گاہ 300 گز زمین پہ بنوایا ہے, خالی عورتیں نماز پڑھنے آئیں. ہوتا کیا ہے اس دور میں مردانے تو چلے جاتے ہیں مسجد میں, عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو عورتوں کی مصلی الگ بناؤ. آج اس کی چھت ہوئی
پورا دن کھڑا رہنا پڑا ہے مجھ کو، دیکھتے رہنا پڑا ہے۔ اب آئیے میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں آپ کو، تو مدرسے کے بچوں کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ زیادہ دور نہیں جانا ہوگا، یہاں سے اٹھیے شبلی گنج جائیے، وہاں پر ایک بڑی عمارت ہے، اس کا نام جامعہ نظامیہ ہے۔ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ بولو۔ جامعہ نظامیہ میں ایک دن ایک بچے کو کھانا نہیں ملا، ہاسٹل میں، سنے ہو کہ نہیں یہ بات ہے، کھانا نہیں ملا۔ تو رات کو امام انوار اللہ فاروق رحمہ کے خواب میں پیارے نبی تشریف لائے اور فرمایا انوار اللہ تم سو رہے ہو، تمہارے دسترخوان پہ میرا ایک مہمان بھوکا سویا ہوا ہے، جب تک تم اس کو کھانا نہیں کھلاؤ گے مجھے سکون نہیں ہوگا۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ السلام ٹفن تیار کیے، رات کے 2 بجے پہنچ گئے مدرسے میں، پورے استادوں کی حالت خراب۔ مطلب حضرت تو کبھی اس ٹائم کو نہیں آتے ہیں کہ فلاں بچہ کھانا نہیں کھایا ہے، میں اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ علماء پریشان، ہم اندر ہیں ہم کو معلوم نہیں، حضرت آپ باہر رہ کر آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ مسلمانوں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، چاہے جس رتبے پہ پہنچ جائے اس کی فکر آپ کرتے ہو، مگر مدرسے کے بچوں کی فکر آپ اور ہم ہی رسول پاک کرتے ہیں۔ بچہ اگر بھوکا سویا ہے تو مدینے سے آ کر، کوئی بات ہے، مدینے سے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرقع انوار بول کے ایک کتاب آئی ہے، یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ علامہ فصیح الدین نظامی نے لکھا ہے، یہ واقعہ وہیں سے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ سوچ سکتے ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کو مدرسے کے بچوں کی کتنی فکر ہوتی، بچہ بھوکا ہندوستان میں سویا ہے حیدرآباد میں، مگر خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ایسے میزبان ہیں جن کی میزبانی کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ مسلمانوں آگے چلو، پڑھانے والا ذرا غور کرو کتنا متبرک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، انی بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آج کل یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، طارق مسعود کیا کیا نام ہم سب کا، کہ سرکار ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو معلم کیسے؟ معلم بھی تو علم سے نکلا ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں انی بعثت معلمن، علم سکھانے والا۔ تو سرکار کہیں میں معلم ہوں اور تم کہتے ہو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ارے بغیر پڑھے لکھے علم سکھائیں گے کیسے؟ معلم کہنا اپنے آپ کو اس بات کی دلیل ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم والے ہیں، علم والے ہیں۔ مگر قرآن پاک کی ترجمانی کرتے ہوئے اس طرف جاؤں گا تو لمبی تقریر ہو جائے گی۔ معلم کی فضیلت کا کیا حال؟ اگر استاد مخلص ہو، میں اساتذہ سے گزارش کروں گا بغور سنیں، اگر استاد تنخواہ کے لیے نہ پڑھائے، اگر استاد دنیاوی مفاد کے لیے نہ پڑھائے، ارے ثانوی حیثیت ہے تنخواہوں کی، اولین حیثیت تعلیم کی ہے۔ آؤ یہاں سے چلیں احمد آباد، وہاں پر ایک ایریا ہے شاہ عالم، بڑی درگاہ ہے حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ جانتے ہو کتنے بڑے بزرگ ہیں وہ؟ دارالعلوم شاہ عالم میں بخاری پڑھا رہے ہیں، بہت مشہور واقعہ ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے طبیعت خراب ہو گئی، چھٹی لے کے آپ گھر کو چلے گئے۔ کہاں گئے؟ گھر کو گئے۔ اب درسگاہ خالی ہو جانا چاہیے، لیکن
دوسرے دن جب بچے آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شاہ عالم بیٹھے ہوئے ہیں درسگاہ. سبحان اللہ. آپ تو گھر چلے گئے، پھر یہ بیٹھا کون ہے؟ مگر بچوں کو نہیں معلوم. بخاری کھولی اور آپ نے پڑھا دیا. دوسرا دن آیا، بخاری کھولی، بچوں نے پڑھا دیا. تیسرا دن آیا، 7 دن گزرے. 7 دن کے بعد صحت مند ہو کر حضرت شاہ عالم درسگاہ میں آتے ہیں اور بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بخاری جہاں سے پڑھا کر گئے تھے کئی صفحہ آگے سبق وہ کھول رہے ہیں. آپ نے پوچھا ہے بچوں اتنا تو میں نے نہیں پڑھایا تھا، میں تو یہاں چھوڑ کر گیا تھا، تم آگے کیسے بڑھ گئے؟ بچے حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے حضور آپ روزانہ آتے تھے اور پڑھا کر چلے جاتے تھے. حضرت شاہ عالم کو حمودگی آتی ہے اور بارگاہ رسول میں پہنچتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے شاہ عالم آپ میری حدیثیں پڑھا رہے تھے مگر بیماری کی وجہ سے بچوں کا نقصان ہو جائے مجھے گوارا نہیں ہوا، میں آپ کی شکل میں آ کر آپ کے بچوں کو بخاری پڑھا دیا. مسلمانوں اگر مدرس مخلص ہو تو مصطفیٰ جان رحمت ان کی درسگاہ خالی ہونے نہیں دیتے بلکہ ان کی درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھاتے رہتے ہیں. الحمدللہ. مسلمانوں پڑھانے والا ایسا، پڑھنے والا ایسا، طالب علم کی فضیلت اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں چاہیے، مگر سب سے بڑی فضیلت کہ وہ مہمان رسول ہیں. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کے مابین یہ مسجد اور اس مسجد کے احاطے میں دارالعلوم غریب نواز چل رہا ہے. مسلمانوں آپ سوچو گے مدرسے کی فضیلت بہت ہے، پڑھانے والے کی فضیلت بہت ہے، پڑھنے والے کی فضیلت بہت ہے. ہماری فضیلت کیا ہے یہ بھی تو سوچنا ہے. تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں. روزی کون دیتا ہے؟ بولو بھائی کون دیتا ہے؟ زور سے بولو. اللہ دیتا ہے نا، مگر بغیر محنت کر کے منہ میں آ جائے گا؟ نہیں آئے گا نا. پھر روزی ملتی کیسے؟ اللہ رزاق ہے، روزی دینے والا ہے. اپنی اس صفت کو نبھانے کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا کہ کسان زمین کے سینے پہ کاشت کرتا ہے، پھر اپنے فائدے کے لیے وہ ڈسٹریبیوٹر کو دے دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹر اپنے فائدے کے لیے ہول سیلر کو دیتا ہے، ہول سیلر اپنے فائدے کے لیے ریٹیلر کو دیتا ہے، ریٹیلر اپنے فائدے کے لیے آپ کے ہاتھ میں بیچتا ہے. یہی ہوتا ہے نا بھائی؟ یہی طریقہ ہے نا یا کوئی دوسرا طریقہ ہے؟ اگر ہر کوئی اپنی غذا خود بنائے بولے تو مشکل ہو جائے گا. چاول تم ہی پیدا کرو، گیہوں تم ہی پیدا کرو، نہیں، ہر ایک کا الگ الگ نظام ہے. تم خرید کے لاتے ہو ریٹیلر سے، دکان سے، اب بھی وہ جیسا نہیں ہے، اب بھی وہ روزی نہیں ہے. ڈائریکٹ جا کے آٹا کھاؤ گے آشیرواد کا، یا ڈائریکٹ تم چاول کھا لو گے کرنول کا؟ نہیں، وہ لے جا کے کہاں دو گے؟ بیوی کے ہاتھ میں. اب بیوی بیچاری پکائے گی، پکانے کے بعد دسترخوان سجائے گی، دسترخوان پہ بیٹھ کے تم نے والا کھاؤ گے، کھا کے ہدف سے نیچے اتار کے فارغ ہو جاؤ گے، کہو گے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. سبحان اللہ. بچہ بھی وہی بولتا ہے، بیوی بھی وہی بولتی ہے، تم بھی وہی بولتے ہو، بیٹی بھی وہی بولتی ہے. ماما پوچھا ہے بیٹی تم خدا کا شکر کیوں ادا کرتی ہو؟ اے بیٹا تم خدا کا شکر ادا کیوں کرتے ہو؟ اے بیوی تم خدا کا شکر کیوں ادا کرتی ہو؟ ارے میں نے کما کے لایا ہے، ریٹیلر سے خرید کے لایا ہے، میں لایا ہوں، پکایا تو نے ہے. یا تو میرا شکر ادا کرنا ہے یا تیرا شکر ادا کرنا ہے. مگر بچہ بول پڑتا ہے سب کی محنتیں بعد میں ہے، سب سے پہلے اللہ دینے والا ہے. بابا محنت ضرور کرتا ہے مگر دینے والا رزاق تو اللہ ہی ہے. اس لیے شکر کسی
نظام رزق بنایا اللہ نے، روزی دینے کا ایک سسٹم بنایا۔ کسان زمین کے سینے پر ہل چلائے گا، فصل اگائے گا۔ اگر کسان مومن ہو اور اس کا ارادہ ہو میں اس لیے محنت کر رہا ہوں، فائدہ بعد میں، پہلے اللہ کے بندوں کو روزی ملے گی، تو وہ کسان بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت سنا دوں آپ کو۔ آج کل تو ہمیں فرصت نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، مگر ذرا غور کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہات سے گزر رہے ہیں۔ علامہ عرفان صاحب اللہ توجہ چاہوں گا۔ ایک دیہاتی صحابی کو دو زمینوں کے بیچ میں ایک پگڈنڈی ہوتی ہے، آپ لوگ دیکھیں، کس نے دیکھے ہی ہوں گے۔ دو زمینوں کے بیچ میں ایک راستہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اس کو ہمارے یہاں آلی بولتے ہیں، یہاں پر پگڈنڈی یا کچھ بولتے ہوں گے آڑ۔ اس پہ کھڑے ہو کے وہ دیہاتی صحابی اپنا کام کاج چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ ادھر سے سرکار کا گزر ہوا صحابہ کے ساتھ، سرکار کھڑے ہو گئے اور نظارہ دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دیہاتی نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں اگر تم بھی دیکھ لو گے تو مسکراؤ۔ بولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں دیہاتی اپنا نقصان کر کے جب اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہے تو اللہ نقصان ہونے نہیں دینا چاہتا، اس لیے زمین پہ فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ دیہاتی نماز پڑھے گا، کاشتکاری تم کو کرنا ہوگا۔ فرشتے کام کر رہے ہیں اس دیہاتی کے بدلے میں۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا اگر کسان اللہ والا ہو جائے اور نیت یہ ہو میں اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ اللہ کے بندوں کو روزی مل جائے، تو سرکار نے فرمایا وہ کسان جنتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آؤ، اگر ڈسٹریبیوٹر ویسا ارادہ کر لے مومن ہو تو وہ بھی جنتی، اگر ہول سیلر مسلمان ہو اور وہ بھی ارادہ کر لے روزی پہنچانے کا وہ بھی جنتی، اگر ریٹیلر دکاندار یہ ارادہ کر لے فائدہ جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، مگر میں نے اس لیے دکان کھولا ہے تاکہ اتنے لوگوں کو روزی روٹی آسانی سے مل جائے، تو وہ دکاندار بھی جنتی، اور جو کما کے شوہر لاتا ہے وہ مومن ہو اللہ کا فرمانبردار ہے وہ بھی جنتی، اور جو بیوی پکاتی ہے وہ بیوی بھی جنتی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے والا بیٹا بھی جنتی بیٹی بھی جنتی، اگر کوئی مہمان ہو تو وہ مہمان بھی جنتی۔ یہ نظام رزق ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی حفاظت کا ایک سسٹم بنایا، مسجد نبوی سے ایک گوشے میں لے گیا، صفہ کے مقام پہ یہاں بیٹھو پڑھو اور پڑھاؤ۔ صفہ کی پردوں کی شکل میں آج پوری دنیا کے اندر مدارس موجود ہیں۔ مصر چلے جاؤ جامعہ ازہر ہے، ہندوستان میں کیرل چلے جاؤ جامعہ کالی کٹ مرکز ثقافت اسلامیہ ہے، یو پی چلے جاؤ جامعہ اشرفیہ مبارک پور ہے، حیدرآباد آؤ جامعہ نظامیہ ہے، ارے چنتل لیٹ جاؤ جامعہ فیضۃ الرضا ہے، اللہ کنڈا میں آ جاؤ تو دارالعلوم النواز ہے۔ یہ میرا گھر نہیں ہے، ان کا گھر نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے اسے اپنا گھر بتایا ہے۔ المسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا ہے۔ اب آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نظام حفاظت قرآن، مدرسہ بنوایا۔ اب مدرسے میں کوئی پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ کوئی پڑھا رہا ہے، کیوں پڑھا رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور جو اس سسٹم کو سنبھالے ناظم وہ کیوں نظامت کر رہا ہے؟ قرآن کی حفاظت کے لیے۔ اور دینے والے جو دے رہے ہیں وہ بھی قرآن کی حفاظت کے لیے۔ گویا کہ مولوی جو مدرس بن کر ہے پڑھا پڑھا کے جنتی ہے، بچہ پڑھ پڑھ کے جنتی ہے، ناظم انتظام کر کے جنتی ہے، اور چندہ دینے والے دے دے کے جنتی بن جاتے ہیں۔ نظام حفاظت
لینا ہے. ہر دور میں ہم نے دیکھا ہے اگر اخیار کی نظریں پڑی ہیں, آدھا کی نگاہیں آئی ہیں تو مدارس کے اوپر آئی ہیں. پہلے مدرسوں کو بند کر دیا جائے. اگر مدرسے بند ہو جائیں گے اسلام کا کلچر ختم ہو جائے گا, حفاظت قرآن کا نظام بگڑ جائے گا, کتابوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, نہ کوئی عالم رہے گا نہ کوئی حافظ رہے گا. قرآن کو مٹایا جا سکے گا مگر اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے جب تک قرآن موجود ہے حفاظت قرآن کا نظام بھی موجود ہے. نہ اس نظام کو کوئی ہلا سکتا ہے نہ قرآن کو کوئی ہلا سکتا ہے. مسلمانوں اسی لیے کسی شاعر نے برسوں پہلے کہا تھا زمانے کی ہر چیز بدل سکتی ہے مگر قرآن نہیں بدل سکتا ہے. اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا جہاں زمانہ رات مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. الحمدللہ آج سال بھر میں آپ نے جو تعاون کیا, مدد کی, اس مدد کا ثمرہ کیا ہے, اس مدد کا نتیجہ کیا ہے, وہ نتیجہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں. میرے شاگرد ہیں مگر آج کل بہت بڑے آدمی ہو گئے ہیں, اس لیے جب شاگرد بڑا ہو جاتا ہے تو استاد تھوڑا سمجھ جاتا ہے, تھوڑا سمجھ کے بات کرتا ہے نا. ڈاکٹر ہو گئے, پی ایچ ڈی ہو گئے, اور اللہ اور مراتب کو بلند کرے. حافظ احمد حسن رضوی صاحب اللہ اور تمام وہ فارغ بچے جو تکمیل حفظ قرآن کیے ہیں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور جو بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں. آمدنی کو مت دیکھو, دنیا کو ہم محنت کر کے کما لیں گے. کوئی عالم مرتا نہیں, بھوکا کوئی حافظ مرتا نہیں. ہم نے دنیا کے تمام شعبوں کو ایجوکیشن کھڑا کرتے دیکھا. کیا متولی صاحب, ڈاکٹر جو ہے تنخواہ بڑھاؤ بول کے اللہ اللہ کرتا ہے, حتیٰ کہ پھانسی بھی لے لیتا. پرکاش نام سے ایک ڈاکٹر پھانسی لے لیا. بولے کیوں لے لیا بھائی پھانسی؟ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ, پھر پھانسی. بولا نہیں بس نہیں ہو رہی تھی تنخواہ. بولے یا اللہ پیٹ ہے انڈیا کا گیٹ ہے, 1.5 لاکھ سے بھی نہیں بھرتا ہے, پھانسی لے لیا بیچارہ. اب دیکھو ایجوکیشن, شعبہ علم وہ بھی ایجوکیشن, یونیورسٹی میں دیکھو ایجوکیشن, ہر جگہ کیا بولتے ہیں اس کو, اسٹرائک, تنخواہ بڑھاؤ تنخواہ بڑھاؤ. مگر بیچارہ امام آج تک نہیں بولا تنخواہ بڑھاؤ. کہیں دیکھا آپ نے امام صاحب نے مصیبت میں پھنس کے پھانسی لیا ہو؟ مولانا یا حافظ یا مدرس بھوکھا رہ کر کے پھانسی لیا ہو؟ انہوں نے کبھی اسٹرائک کیا ہو, کبھی احتجاج کھڑا کیا ہو, کہ کبھی ایجوکیشن کیا ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اتنا کمانے والا اسٹرائک کیا جاتا ہے, اور یہاں 8,000 10,000 15,000 کمانے والے علماء ان کے کپڑوں کی کرش نہیں ٹوٹتی. تمہارے بدن پہ 2,000 کے کپڑے, میرے بدن پہ 5,000 کے کپڑے. میری ٹوپی جلدی کوئی نہیں خرید سکتا, 2,900 روپے کی ٹوپی ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی قسم ہم حرام نہیں کھاتے اور حلال کھانے سے چوکتے بھی نہیں, سمجھ رہے ہو. مگر یاد رکھو طالب علموں, تمہاری روزی میں اللہ نے وہ برکتیں عطا کر دی ہیں, کم نظر آتی ہیں مگر برکتیں زیادہ دکھتی ہیں. کم ہو برکت زیادہ ہو چلے گا, زیادہ ہو برکت نہ ہو نہیں چلے گا, ہے نا بھائی. آپ دیکھو ایک حدیث میں سنا دوں یہاں پر آ کر, علماء لوگ بیٹھے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں صحابہ کو دیکھا کہ آپ لوگ کھیتی کر رہے ہیں, کھجور کی کھیتی. کھجور ہی ایک ایسا پیڑ ہے جس میں نر بھی ہے مادہ بھی ہے, دونوں کو ملا کر کے بویا جاتا ہے. تو دونوں کو ملانے کے لیے ایک تقریب ہوتی تھی مدینے میں. جس طرح بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں اسی طرح دھوم مچاتے تھے, دعوت کرتے تھے.
سرکار نے دیکھا یہ کہیں کی دعوت ہے، مولانا یہ کھجور کی کھیتی بونے والا دعوت نہیں کریں گے تو پھل نہیں ہوگا، دونوں باندھ ہو جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑو اس کو، یہ غلط ہے۔ تمام صحابہ نے بھروسہ کر لیا، ٹھیک ہے انسان بغیر کسی تقریب کے بو دیا جائے گا۔ کھجور بو دیا گیا مگر پھل کم آیا۔ صحابہ کے چہرے اتر گئے، یا رسول اللہ آپ کی بات مانی، ہر سال پھل آتا تھا، اس سال نہیں آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا میں تمہاری طرح ہی ایک آدمی ہوں، یہ کھیتی باڑی کا تجربہ نہیں ہے، اس لیے دینی معاملات میں میری بات مانو، یہ سب معاملات میں کوئی ضروری نہیں۔ یہ حدیث ہے۔ خاموش ہو گئے، ایک سال گزرا، پھر اس کھیتی کا وقت آیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس سے پہلے پھل زیادہ ہوتا تھا مگر بیچ بات کے کھا پی کے 6 مہینے میں ختم ہو جاتا تھا۔ اس سال پھل کم آیا ہے، بیچے بھی ہیں، کھائے بھی ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیے ہیں، پھر بھی گھر میں پھل موجود ہے۔ جب سرکار کے پاس صحابہ آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہر سال 6 مہینے میں ختم، 7 مہینے میں ختم، مگر اس سال تو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے، پھل گھروں میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا تم کثرت کو دیکھتے ہو اور میں برکت کو دیکھتا ہوں۔ یعنی مال زیادہ ہونا یہ اچھی بات نہیں، مال کم ہو اس میں برکت زیادہ ہو یہ اچھی بات ہے۔ 1 لاکھ روپے تنخواہ لے کر کے آئے، ادھر بیوی شادی کو بھاگ گئی 50,000 اڑا کے آ گئی، ادھر بیٹا بیمار ہو گیا دواخانے والے نے 20,000 روک لیا، ادھر داماد ناراض ہو گیا ان کو 20,000 دینا پڑ گیا، حالات میں پورے لاکھ ختم ہو گئے، مگر امام صاحب نے 10,000 اٹھایا، نہ بیوی بیمار ہے، نہ بیٹا بیمار ہے، نہ شادی ہے، نہ دکانداری ہے، نہ زیادہ کوئی اچھل کود ہے، کفایت شعاری سے بیوی بھی چلتی ہے، بیٹا بھی چلتا ہے، بہو بھی چلتی ہے، خود بھی چلتے ہیں۔ جب عالم کفایت شعار ہو جاتا ہے کم تنخواہوں میں بھی اللہ ان کو خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ مسلمانوں اس لیے آپ لوگ دارالعلوم غریب نواز سے جڑے رہیے، یہ بڑی برکت والی چیز ہے۔ مدرسہ مسجد کے دامن میں ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے مسجد نبوی کے دامن میں جیسے صفہ تھا، عثمانیہ کے دامن میں غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے اس کا تعاون کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی راہ راست پر چلائے، آپ کو بھی راہ راست پر چلائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور آج کی اس بابرکت شب میں ہماری کی گئی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو دعائیں ہم کرنے والے ہیں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ کل جس طرح ہمارا گزرا ہے آئندہ اس سے بہتر گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مومن بنائے، عاشق رسول بنائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ زیادہ نمبرات بچے لیکن کیا ہے زیادہ وہ 97% نمبرات لیکن کیا ہے ان کو انعام دیا جا رہا ہے حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین صاحب اندوری کے ہاتھوں سے۔ ذیشان احمد، محمد غوث، محمد عتیق رضا، محمد نفیس، محمد عفان، خوش
احمد، سید شعیب اشرف، ایک افضل رضا، فیض بابو، امین رضا، شاہ رضا۔ اس سال تقریری مقابلہ ہوا تو اس میں سب سے اعلیٰ نمبر لانے والے محمد جگر رضا وہ آئے اپنے انعام حاصل کرائے۔ محمد سہیل، امین رضا، شاداب، فرقان، عمران رضا، اب جو بچے اچھے نمبرات سے پاس ہوئے ان کو تجربی انعام کی حیثیت سے ایک میڈل دیا جا رہا ہے، ان کا نام محمد سلمان، افضل رضا، مصباح، عرفان، محمد شوکت رضا، محمد غوث، محمد نفیس، محمد عرفان، فرقان، نافیہ، بس محمد محترم سامعین کرام، ہمارے درمیان حضرت علامہ مفتی طاہر حسین صاحب قبلہ ناظم اعلیٰ جامعہ بطور رضا ہمارے مہمان ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہیومن رائٹس کی جانب سے حضرت علامہ کو ڈاکٹر کی ڈگری ملی ہے، ہم ان کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دارالعلوم غریب نواز کی جانب سے ان کو غریب نواز ایوارڈ پیش کیا جاتا ہے۔ میں متولی مسجد ہادہ عالی جناب محترم برکت پاشا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حضرت علامہ کو ایوارڈ پیش کریں۔ ہمارے دوسرے مہمان حضرت مولانا مفتی ابو الحسن علی ندوی صاحب جو لنگر پیٹ میں بہترین انداز میں پچھلے 40 سال سے مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ بھی آج ہمارے مہمان تھے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ ان کا بھی ایوارڈ ہے غریب نواز ایوارڈ، وہ تو نہیں آ سکے لیکن یہاں پر ان کے برادر نسبتی جناب محترم غلام سرور صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت علامہ کا ایوارڈ ہمارے متولی صاحب سے حاصل کرائیں، اور گل پوشی بھی خوشحال پوشی۔
اب دستار بندی کا وقت قریب آ چکا ہے. جو بچے دستار لینے والے ہیں وہ سامنے آ جائے. عزیزاً محمد عفان رضا. علماء کرام حضرت مولانا مفتی منتظم رضا صاحب تشریف لائیے. حافظ صاحب تشریف لائیے اور اپنے ہاتھوں سے تمام بچوں کی دستار بندی فرمائیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. محمد ثناء المصطفیٰ. بچے بیٹھو, ارے بیٹھو, وہ بیٹھو, وہاں سے ویڈیو آ رہا ہے, وہاں بیٹھو. محمد عرفان رضا. سبحان اللہ. یہ بچے مدرسے میں 3 سال پہلے ایڈمیشن لیے اور محنت شاقہ کے بعد, بڑی محنت کے بعد الحمدللہ پورے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تعالیٰ قرآن مقدس کو ان کے سینے میں محفوظ رکھے. محمد شاداب رضا. یہ حفظ کے بچے تھے. اب تجوید و قرآن کے بچے. محمد جگر رضا. محمد سہیل رضا. محمد محشد رضا. محمد ایان رضا. سید صاحب تشریف لائیے. چلو پھر عبد المنان. حافظ وقاری عبد المنان. جناب محترم ابو بھائی سے گزارش کروں گا یہاں تشریف لائیں.
اور مدرسے کے بچوں کی گلپوشی کریں جو حافظ قرآن ہیں. اور علی جناب محترم الحاج جہانگیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا آپ آئیے اور بچوں کی گلپوشی کیجیے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت. ادھر سے عالی جناب محترم مکرم متولی صاحب سے گزارش کروں گا ہمارے آئے ہوئے مہمان کی گلپوشی فرمائیں اپنے مقدس ہاتھوں سے. عالی جناب محترم فیض صاحب سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور حضرت علامہ ڈاکٹر عرفان محی الدین صاحب کی گلپوشی فرمائیں. ہمارے صدر دارالعلوم حضرت جناب علی جناب الحاج سید بشیر الدین صاحب سے گزارش کروں گا آپ آئیں اور حضرت مولانا مفتی منتظم رضا صاحب کی گلپوشی فرمائیں. عالی جناب محترم متولی صاحب کی گلپوشی ہمارے استاد محترم مفتی ذاکر حسین صاحب فرما رہے ہیں. اور ہمارے صدر صاحب الحاج سید بشیر الدین صاحب کی گلپوشی ہمارے مفتی ذاکر صاحب کر رہے ہیں. ہمارے الحاظ سید فیاض صاحب کی گلپوشی ہمارے مفتی صاحب پر ہے. ہمارے الحاج جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا یہاں سامنے آئیں اور حافظ جلال صاحب کی گلپوشی کریں گے. عبدالجبار خان صاحب سے گزارش کروں گا یہاں سامنے آئیں اور حافظ جلال صاحب کی گلپوشی کریں گے. ہمارے جناب فیروز صاحب بچوں کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں. آئیے. ہمارے ایک اور صاحب ہیں جو بچوں کو قرآن کا ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. آئیے اور اپنے اپنے حساب سے بچوں کو ہدیہ پیش کیجیے.
माशाल्लाह ये जनाब मोहतरम फिरोज साहब हैं, मदरसे के बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक बच्चे को हाफिज कुरान भी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद इमरान साहब तमाम बच्चों को कुरान मुक़द्दस का हदिया गिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। रिहल के साथ कुरान भी ले रहे हैं, ये बड़ी खिदमत है। तमाम बच्चे बैठ जाओ। हाँ? जनाब आला सैयद बशीरुद्दीन साहब से गुजारिश है कि हमारे मुफ्ती नईमुद्दीन नईमी साहब की शाल पसी फरमाएं। जनाब मोहतरम मुतवल्ली साहब की भी आप शाल पसी फरमाएं। हमारे सदर साहब अल्लाह सैयद बशीरुद्दीन साहब जनाब सैयद शुजा साहब की शान पशी कर रहे हैं। जनाब अलहाज जहांगीर साहब की शाल पसी हमारे सदर साहब फरमाएंगे। जामिया निज़ामिया के एक हमारे कदीम दोस्त हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू सालेह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा आप तशरीफ लाइए, हमारे हाफिज जलालुद्दीन साहब आपकी गुलपोशी करेंगे। हज़रत मौलाना हाफिज उबैद रज़ा साहब सामने आइए, हमारे हाफिज जलाल साहब आपकी गुलपोशी करेंगे। जनाब पाशा भाई सामने आए और बाबू भाई सामने आए, उनकी भी गुलपोशी करेंगे। तो बड़ी मेहनत से कोरंटी की दवाएं आप ला के देते हैं और आप आइए। क्या करते हैं? जनाब फैज भाई सामने आए और उनकी गुलपोशी हम करेंगे। अबू भाई आप आइए।
پیش کرنے کے لیے حافظ محمد سہیل رضا کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ اپنے اشعار میں دستار بندی کا منظر پیش کریں گے. السلام علیکم. گھڑی ہے دستار کی گھڑی ہے دستار کی گھڑی ہے نور نور منظر دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے غریب نواز مدرسہ ہے غریب نواز مدرسہ دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے کہ رب کے کرم کے سر پہ کہ رب کے کرم کے سر پہ سہرا سجا ہوا ہے قرآن کی بدولت رتبہ بڑا ہوا ہے بیٹا ہوا ہے حافظ بیٹا ہوا ہے حافظ ماں باپ کو خوشی ہے ماں باپ کو خوشی ہے ماں باپ کو خوشی ہے نور نور منظر دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے دستار ہو رہی ہے کہ محنت کفے خدا سے کہ محنت کفے خدا سے تحفے میں ہم نے پایا برس کے بعد دیکھو موقع خوش گایا یہ تو ہے کرم نوازی یہ تو ہے کرم نوازی استاد آپ کی ہے استاد آپ کی ہے استاد آپ کی ہے کہ انجینئر بنائے کہ انجینئر بنائے یا ڈاکٹر بنائے بچے کو لیکن قرآن بھی پڑھائے ارے چمکائے گی لہد کو چمکائے گی لہد کو ایسی روشنی